اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے آل پاک پر۔ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ولادت باسعادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل کے عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا۔ روایات کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کی باب میں مشہور احادیث تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام سے تقریباً ہمارے پاس موجود ہے، اور اس عنوان سے آج تبرکاً کچھ روایات آپ کی خدمت میں فضائل حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اور جماعت المخالفین کے درمیان ایک جو اختلاف ہے، بہت سارے اختلافات میں سے اذان کے اندر حی علی خیر العمل ہے۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں اذان سے اس لفظ کو ہٹا دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس حی علی خیر العمل کی جو تفسیر بتائی تھی وہ لوگوں کے اوپر بڑی ناگہوار گزری تھی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے بغض میں اس لفظ کو، جب ان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے اس لفظ کو اذان سے نکال دیا، اور نماز صبح میں انہوں نے جو ہے ایک اور لفظ کا استعمال کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ در حقیقتاً اندازہ کچھ یہی ہو رہا ہے کہ یہ جائگزین کر دیا گیا تھا حی علی خیر العمل کی جگہ پر۔ دو طرح کی تفاسیر اس حی علی خیر العمل کے ملتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس حی علی خیر العمل سے مراد ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کہ گویا کہ مؤذن ہر وقت جو اذان دیتا ہے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ولایت علی کے ساتھ ادا کریں، بغیر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نماز کا پڑھنا اور گناہ کرنا یہ برابر ہے، گناہ ہے در حقیقت، یعنی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی احکام میں بھی ولایت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ضروری اور لازمی ہے۔ اور ایک روایت جو ہے، جو کہ تقریباً یہ سارے روایات اگر ایک جگہ پر جمع کر دیے جائے تو بات جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گی کہ اہل البیت علیہم السلام کی ولایت مفروض ہے تمام کے تمام خلق کے اوپر، بات وہاں تک آ جائے گی۔ تو سئل عن امام صادق علیہ السلام عن حی علی خیر العمل، روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی جملے کی تفسیر پوچھی گئی کہ راوی نے کہا کہ مولا میری عزت ناموس جان آپ پر قربان ہو، اے میرے مولا یہ جو اذان میں حی علی خیر العمل ہے اس کی کیا تفسیر ہے؟ عن المعنی حی علی خیر العمل، یعنی تفسیر حی علی خیر العمل کیا ہے؟ تو امام فقال علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حی علی خیر العمل بر فاطمہ وولدہا علیہم السلام، فرمایا کہ اس حی علی خیر العمل سے مراد حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے مودت و محبت ہے، اور ان کے اولاد سے
ان کی اولاد سے، لمٹ بھی نہیں رکھی کہ یہ اولاد جو ہے وہ کس حد تک ہے۔ لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہے وہ ہے بر فاطمہ و ولدہا علیہم السلام۔ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت زہرہ مرضیہ کی محبت، ان سے محبت، بر جو کہ نیکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے نیکی کرنا، جو قرآن مجید میں بر ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہاں پر بھی یہ لفظ بر جو کہ نیکی کے معنی میں، نیکی اور احسان کے معنی میں آ سکتا ہے، یا خیر کے معنی میں بھی بر استعمال ہوتا ہے، خیر یعنی نیکی کرنا، یا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محبت کرنا، جو کہ نیکی کرنا وہی محبت کرنا، تقریباً معنی جو ہے وہ برابر ہے۔ لیکن تمسک کرنا حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا سے اور ان کی اولاد سے، یہ در حقیقت حی علی خیر العمل کی تفسیر ہے، یعنی خیر کے عمل کی طرف آ جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت و مودت رکھو اور ان کی آل سے، یہ اس کا معنی ہے۔ آذان میں جب یہ لفظ سنائی دے تو یہ حدیث جو ہے اپنے ذہن میں لے آئیے۔ مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار کے اندر اس روایت کو لکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حتیٰ جو خیر العمل ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ نماز کو کس عنوان سے پڑھ رہا ہے، جبکہ اس کو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت ہی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اولاد فاطمہ پہ رحم کرنے والا نہیں ہے، ان کے دشمنان پر جو ہے رحم کرنے والا ہے، دشمنان اہل البیت علیہم السلام پر۔ بھائی یہ چیز جو ہے لکھی گئی ہے، بر کا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بر نیکی کا معنی لے یا جو بھی لے، کیا یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی وہ جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کے گھر پہ جا کے ان کو دمکایا ہے؟ تکلیف تو پہنچی ہوگی نا، کم از کم آپ کو اگر کوئی ایک شخص کوئی لفظ کہے تو آپ کو کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ کہے گا کہ ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، بہت اچھا لگے گا۔ اور پھر غیرت مند شخص کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ غیرت مند کی بات کرتا ہوں میں۔ آپ کے والد کو ایک چیز میں آپ کو آج بتا دوں، احساسات کے ساتھ بتا رہا ہوں، ہماری والدہ یا ہمارے والدین، اگر کوئی شخص ہمارے والدین کی بے عزتی کرے، ایک جرنلی بات ہے، میرے والد صاحب کی کوئی بے عزتی کرے میرے سامنے، میں بے بس ہوں، کچھ کر تو میں نہیں سکتا، میرے والد کو کسی شخص نے گھر پہ آ کے نا برا بھلا کہہ دیا نا، میرے والد کو کہہ دیا یا میری والدہ کو کہہ دیا، ایک شخص آیا اس نے برا بھلا جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا، چلا گیا۔ اب میں جو ہے عمر بھر ساری زندگی میں اس بے عزتی کو میں قبول کروں گا، یا یہ شخص مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ میری والدہ کی بے عزتی کی ہے اس شخص نے، چلو آگ بھی نہ لگائی ہو، صرف کہا ہے اس نے، آگ بھی نہ لگائی ہو، شہادت بالفرض محال شہادت بھی واقعہ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس شخص نے میری والدہ کی بے عزتی کر دی۔ مجھے یہ خبر پہنچی، اور خبر بھی جو ہے وہ موثق ذرائع سے پہنچی ہے کہ یہ شخص آپ کے والدہ کا گستاخ ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ بہت اچھا لگے گا مجھے، اس کی بڑی عزت سے ان کا نام ہم لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک غیرت مند آدمی جو ہے اس قسم کے شخص سے اظہار براعت کرے گا، اگر کوئی اور بس پہنچے تو اس سے ہٹ کر بھی انسان جو ہے وہ اس سے ہٹ کر بھی انسان جو ہے وہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر جو بخاری کے اندر جو روایت ہے نا، یہ ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یہ بخاری کی روایت جو ہے نا، آپ کی جو صحیحین کی جو آپ کی صحیح کتب کی روایات ہے، یہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو یہاں پر جو سوال کیا جاتا ہے کہ
گستاخان زہرا سلام اللہ علیہا شیعہ جو ہے وہ ان کی وہ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو وہی جواب ہمارا یہی سادہ سا جواب ہے کہ آپ بیٹھ جائیے، ہم آپ کی کتابوں سے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بے احترامی کی تھی حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی۔ شہادت واقعہ ہوئی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی ثابت کریں گے، لیکن ابتداءً جو ہے وہ آپ کے لیے کہیں گے اگر آپ کے اندر تھوڑی بہت بھی غیرت کی رمق ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ بالکل چیزیں بالکل واضح ہوتی ہے، یہ واضح چیزیں ہیں، واضح چیزیں ہیں یہ، اور اس پر جو ہے کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ روایت کے اندر جو ہے یہاں پر جو ہمارے مکتب تشیع کے روایات ہے، ہمارے پاس حی علی خیر العمل، نیک عمل تک پہنچنا ہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے آل سے تمسک ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہا تو ہمارے پاس تو خیر کے عمل تک پہنچے ہی نہیں ہے کہ جائی کہ اس شخص نے جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہو یا روزے رکھے ہو۔ خیر کے عمل تک پہنچنے کا نام حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا۔ کچھ روایات اور بھی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم جو ہے ہم 14 یا ہم 12 ہستیاں، امام جو ہے، ہم اللہ کی جو ہے وہ حجتیں ہیں خلق کے اوپر، اور فرمایا وفاطمۃ السلام اللہ علیہا حجت علینا، اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ہمارے اوپر حجت ہے، ہمارے اوپر حجت ہے۔ حجت سے کیا مراد ہے؟ حجت سے مراد یہی ہے کہ یہ آپ کے اوپر اگر اس کا آپ انکار کرو گے تو دین سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نعوذ باللہ، اہل البیت ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے لفظ مناسب نہیں، میں حجت کی تعریف کر رہا ہوں کہ حجت اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ حجت قرار دیا ہے خلائق کے اوپر، یہ ایک چیز۔ اور ایک روایت جو ہے یہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، کہ حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھ سے کہا کہ یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اے احمد جو وفی السماء احمد وفی الارض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جو آسمانوں میں ان کا نام ہے وہ احمد ہے اور جو زمینوں پر ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرمایا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر ہم آپ کو خلق نہ کرتے نا تو یہ افلاک خلق نہ کرتا۔ افلاک سے مراد فلک کی جمع افلاک ہے، فلک جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں افلاک کی جو تفسیر کیا، کہتا ہے جو بھی اللہ کی خلقت ہے وہ سب کو افلاک کہتے ہیں، یعنی اگر ہم آپ کو خلق نہ کرتے، مقصود کائنات جو ہے وہ آپ ہیں، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، لیکن اگر علی مولا امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم آپ کو خلق نہ کرتے، وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقصود نہ ہوتی تو ہم جو ہے آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یہ خود فضائل حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے اوپر دلالت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَكَامَلَتِ النَّبُوَّةُ لِلنَّبِيِّ، اور حتیٰ فرمایا کہ کسی نبی کی نبوت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، تکمیل نہیں ہوتی، وہ نبی نہیں بن سکتا، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ ما تکاملہ، کوئی شخص جو ہے ما تکاملت النبوہ للنبی، کوئی نبی جو ہے وہ نبوت اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، حتی اقرأ بفضلہا ومحبتنا ومحبتہا، حتی اس وقت تک کہ وہ فضل اور محبت کا اقرار نہ کرے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضل اور ان کی محبت کا اقرار نہ کر دے۔ اقرار نہیں کرے گا تو تب تک نبی جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ فرمایا نا کہ یہ حجت ہے، حجت سب کے اوپر حجت ہے، حجت ہے تو نبیوں کے اوپر بھی حجت ہے، یعنی حتیٰ
حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا. یہ ایک چیز میں آپ کو یہاں ایک نقطہ بتا دوں نا، ہر بندہ اپنے مکتب کے اعتبار سے گفتگو کرے گا، کسی کی اہانت ہم نہیں کر رہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا فلانا ولی ہے، یہ پتہ چلا کس دین سے ہے، کہتا ہے دین حنفی سے ہے. یہ میں آج کلیئر آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں. کسی کی ناراضگی مقصود نہیں ہے جی، کسی کی ناراضگی مقصود نہیں ہے. ہر بندہ اپنے، دیکھیں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، اس پہ شک تو نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہے، تو ہم اپنے مکتب کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. تو جو وہاں پر آپ کے مساجد ہے، کوئی بھی مسجد میں دیوبند میں بیٹھا ہے وہ اپنے اعتبار سے گفتگو کرے گا، کوئی جو ہے جہاں بیٹھا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے اپنے دین اور اپنے احادیث کو بیان کرے گا. میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں اور یہ بات میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں، کلیئر بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ گنبد ہے، درگاہ بنی ہوئی ہے، ایک پیر صاحب کی وہاں پر قبر ہے. کہا کون ہے یہ؟ تو وہ کہیں گے یہ خدا کے ولی ہے، خدا کے ولی ہے. یہ لفظ آپ سن لیجئے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. جو مومنین ہے اور مذہب شیعہ فقہ جعفریہ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، جو روایات کو اہل البیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، وہ لوگ اس پر غور فرمائیں. کہا یہ پیر صاحب کون ہے؟ خدا کے ولی ہے. پتہ چلا کون ہے یہ؟ کہا فقہ حنفیہ کے اوپر یہ عمل کرنے والا تھا. دوسری جگہ پر قبر ہے، اندازہ کہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے یہ خدا کے ولی ہے، لوگ بڑی زیارتیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پتہ چلا کون ہے؟ کہتا ہے یہ حنبلی ہے، حنابلہ میں سے تھے. یہ جو ہے فلاں جو ہے یہ غزالی کے فقہ پہ عمل کرتا تھا. یہ لوگ تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، یہ بہت ضروری ہے نقطہ. فرمایا کہ ما تکاملت نبوہ، کسی نبی کی نبوت تکمیل تک نہیں پہنچتی. لنبی، کسی نبی کی نبوت تکمیل تک نہیں پہنچتی تب تک کہ وہ جو ہے محبت اور فضل فاطمہ سلام اللہ علیہا، فضل اور محبت فاطمہ کا اقرار نہ کر دیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی نبی کی نبوت کمپلیٹ نہیں ہوتی، کسی ولی کی ولایت تکمیل ہو سکتی ہے، کسی ولی کی ولایت جو ہے وہ تکمیل ہو سکتی ہے بغیر محبت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے. اب آپ کہو گے محبت تو کرتے ہیں، ہم کہیں گے یہ اس دعوے میں ہی جھوٹا ہے کہ یہ دشمنان اہل البیت کا بھی مخلص ہے اور اہل البیت کا بھی مخلص ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں اور علی کے دشمنوں کے بھی ماننے والے ہیں. ہم نے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جو گستاخ زہرا تھا، آج بھی سختیوں میں ہم نے ہر سختی کو برداشت کیا اور حتیٰ ایسے ملکوں میں بھی مومنین رہے، لیکن انہوں نے شیعہ ہونے کا انکار نہیں کیا کہ ہم شیعہ نہیں ہے. تو اتنی بڑی ہم نے جو ہے وہ قیمت چکائی ہے. ہم نے اپنے آپ کو جھوکے میں ڈال دیا، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال دیا، کہا ہم شیعہ ہے. کیا دور گزرا ہے اور کیا دور گزر رہا ہے. کیا نامردیاں نہیں ہیں جو انہوں نے نہ کی ہو. بم دھماکے کیے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹے ہیں، بہت زیادہ تکلیف دلائی ہے انہوں نے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. عزت ناموس جو ہے وہ خطرے میں پڑی اور ابتدا سے آج تک یہ سلسلہ ہے. ہم نے قیمت چکائی ہے. تو پھر ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ چلو یہ خدا کا ولی ہے. کہاں کا ولی ہے؟ روایت آج آپ نے روایت پڑھی ہے نا، آج اگر یہ روایت آپ نے سنی ہے اور پھر بھی آپ جو ہے وہ عمل نہ کریں تو اب جو ہے خدا آپ کو پکڑے گا اس چیز پر. ہمارے لیے سب سے بڑی جو ابتدائی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل البیت کا ولی بن ہی نہیں سکتا ہمارے مکتب کے اندر. ہمارے مکتب کے اندر ولی نہیں بن سکتا جب تک یہ شخص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت ہوتی اسی چیز کو ہے کہ جو میں کسی کے لیے کہوں نا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے جو اس شخص کا دشمن ہوگا، جو بھی اس شخص کا دشمن ہوگا وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. دوست یہی ہے نا. میں جو ہے آپ کا بھی دوست ہوں، آپ کے دشمن کا بھی دوست ہوں. آپ بتاؤ، یہ میں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں گا، لیکن آپ مجھے نہیں سمجھتے. آپ کو پتہ ہے یہ میرا دوست نہیں ہے، چونکہ یہ میرے دشمن کا بھی دوست ہے. تو اس روایت کو ذہن میں رکھے، ما تکاملت النبوۃ للنبی،
کسی نبی کی نبوت جو ہے وہ تکمیل نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ یہ شخص جو ہے یہ اقرار کرے. اقرار جو ہے وہ دیکھیں، اقرار کی بھی تعریف میں آپ کی خدمت میں. اقرار کس چیز کو کہتے ہیں؟ اقرار جو ہے قلباً و لساناً، اس کو اقرار کہتے ہیں. قلباً جو آپ کے دل میں ہے وہی زبان پر بھی ہے، اس کو اقرار کہتے ہیں. لیکن کم از کم جو ہے یہ اقرار جو ہے ان کا حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہو. آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، ناموس رسالت، اور پتہ نہیں ایک اور چیز بھی یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت اور فلاں. یہ سب کے سب چیزیں جو ہے جو بھی سننے والے ہیں ہمارے مومنین، کسی کے لیے ہمارا کوئی وہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنے فقہ اور اپنے مذہب کے حساب سے جو بھی کرنا ہے وہ کرے. لیکن ہمارے ہاں شرائط جو ہے وہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی محبت اول شرط ہے، اول شرط ہے. اور ہمارے پاس عقیدہ بھی یہی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا، جو ہم نے آج روایت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ سیدہ سلام والفاطمہ حجت علینا، امام نے فرمایا ہم جو ہے وہ حجج اللہ ہے علی خلق ہی، خدا کے خلق کے اوپر ہم حجت ہے، سب خلق کے اوپر. اور فاطمہ و فاطمہ سلام اللہ علیہا حجت علینا، اور فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے، معصوم کے اوپر حجت ہے. تو پھر دوسرے خلائق کی تو بات ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاں یہ حجت ہے، اور ان کی جو ہے وہ اطاعت واجب ہے، ان کی محبت واجب ہے، ان کی مودت واجب ہے. یہ سب چیزیں اسی چیز جائے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ پیدا ہو جائے اور یہ کہے کہ فلانا خاتون جو ہے وہ نعوذ باللہ، جو میری زبان پر بھی نہیں ہے، فلانا خاتون جو ہے مثلا اس سے افضل ہے. یا کوئی یہ شخص کہے کہ منافق کی پہچان بڑی واضح ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں نا، بیٹھ کے بہت سارے فضائل شروع کر دیتا ہے، مولا علی نے یہ کر دیا، مولا علی نے وہ کر دیا. فضائل پڑھتا جائے گا، فضائل پڑھتا جائے گا. ہمارے پاس بڑے روایات ہیں. منافقت کی بات آ جائے گی پھر کیا کہہ دے گا؟ کہا خلیفہ اول جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام، نعوذ باللہ افضل ہے، کہہ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، پر نفاق اور منافقت یہ دو ہستیاں ہیں کائنات میں، یہیں سے ہی ایمان کا اندازہ ہوگا. ایک زہرا ہے، ایک علی مولا ہے علیہم السلام. یہ دو شخصیات ہے. منافق یہیں سے آشکار ہوگا، یہیں سے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی اور فاطمہ، حقوق علی اور حقوق فاطمہ، یہیں سے منافق جو ہے وہ آشکار ہوگا. اور ایک چیز میں اور بھی آپ کی خدمت میں کہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو فضائل امیر المومنین علیہ السلام پڑھتے ہیں. دین ایسی چیز نہیں ہے ہر شخص سے آپ دین لیتے پھرتے رہو، جو بھی کہے گا وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ بڑا اچھا مفتی صاحب ہے. آپ حضرت اپنے عقل کے اوپر زور ڈالیں. سب سے ابتدائی جو اصول ہے اس اصول پر اگر پابند نہیں ہے اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیجیے. سنتے رہے، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کو سنیں، لیکن وہ سپورٹ کے لائق نہیں ہے. آپ کا جو وہ اس کو آپ تشخیص نہیں دے سکتے. جو براعت و ولایت ان چیزوں پر قائل نہیں ہے نا مکمل طور پہ، جو آپ جانتے ہیں، جو ہم نے تھوڑی بہت ابھی گفتگو بھی کی ہے، وہ شخص جو ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام پڑھتے جائے نا، جب تک براعت نہیں کرے گا نا ان لوگوں سے جو دشمنان زہرا ہے، دشمنان زہرا سے براعت نہیں کرے گا، آپ اعتماد مت کیجئے گا. یہ اس قسم کے لوگ ہیں اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں. آپ جو ہے اہل البیت کے چاہنے والے ہیں تو پھر جو ہے اصول کو بھی سمجھ جائیے گا. اصول یہ ہے ہم نے اس راستے سے داخل ہونا ہے، یہیں سے حدیث ہم لیتے ہیں، یہیں سے نصیحت لیتے ہیں، یہ ہمارا مکتب ہے. تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.